گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے کہ کیا معاشرے میں ایجنڈاز اور مفادات سر فہرست رکھے جاتے ہیں، ترجیحات ہیں، یا پھر اخلاقیات اور دلیل سے بھی بات کی جاتی ہے، قانون کے راستے کو بھی اپنایا جاتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا اس وقت جو معاشرتی صورتحال ہے، جب ہم اخلاقی زوال کی بات کرتے ہیں، کیا کہیں مفادات آگے چلے گئے ہیں اور اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے؟ یہ بات بالکل بجا ہے کہ معاشرے کے اندر تعصبات اور اسی طرح جو ایجنڈاز اور مفادات ہیں ان کا جو ہے نا زیادہ اس وقت ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چلن زیادہ ہے، اور جو پرنسپل اور رسول اور اللہ کی ضابطے ہیں ان کی جو ہے نا قدریں جو ہے نا کافی ساری کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو اس بات کا یہ ہے کہ ہمارے معیار بھی دورے ہیں۔ جب وہی چیز ہمارے ساتھ رونما آتی ہے تو ہم اس چیز کو اپنے ساتھ ظلم قرار دیتے ہیں، جب کسی اور جگہ وہی چیز رونما آتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ بہت بڑا جو ہے نا مثبت قدم اٹھایا گیا ہے۔ اب آپ اس بات کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ لال مسجد کا سانحہ بھی اسی طرح کے تناظر میں رونما، اگرچہ اس کے محرکات جو تھے وہ نسبتاً فرق تھے، یہ ذرا پولیٹیکل زیادہ اس کے محرکات اور اس کے محرکات میں کچھ مذہبی چیزیں بھی تھیں، لیکن کچھ وہ عناصر بھی تھے جو آج اس واقعے کو ظلم کہہ رہے ہیں، تو اس واقعے کے اوپر جو حکومتی ریٹ کی بات جو تھے کرتے تھے، آج یہاں پر کچھ لوگ حکومتی ریٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس لوگ کچھ لوگ جو تھے وہاں اس کو جو ہے نا جسٹیفائی کرتے تھے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہماری جو ہے نا پالیسیز کو ہوموجینس ہونا چاہیے، چاہے کوئی بندہ اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی، چاہے بریلوی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، تحریک انصاف کا ہو، کوئی بندہ بھی اگر وہ ظلم کا نشانہ بنتا ہے، ریاستی جبر کا نشانہ بنتا ہے، تو ہمیں ریاستی جبر کو کنڈیم کرنا چاہیے، عیسائی ہو، یہودی ہو، مائنورٹیز سے بلونگ کرتا ہو۔ جس وقت تک ہم اپنی ایک ہوموجینس آؤٹ لک نہیں بنائیں گے، ہمارے معاشرے میں انصاف کا چلن عام نہیں ہوگا۔ اب آپ ایک بات چھوٹی ضمنی طور پر بات کرتا ہوں، آج اساد رفیق صاحب بھی ایک ایسے جلوس سے گرفتار ہوئے جس پر تشدد کا الزام تھا، لیکن آج وہ طاہر القادری صاحب کی بات کو تشدد کا شاہسانہ قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ تشدد ہے تو کیا وہ تشدد نہیں تھا؟ اور اگر وہ تشدد نہیں تھا تو کیا یہ تشدد ہے؟ تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم فرقہ واریت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے پولیٹیکل دھڑے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا۔ اب میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے فلسفے سیاسی مذہبی سے کئی جگہ پہ اختلاف کرتا ہوں، ان کی کئی بہت زیادہ باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ظلم چونکہ ظلم ہے تو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں مذہب کی آڑ میں بھی لوگ ذاتی ایجنڈاز کو بہت زیادہ چلا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں شاید یہ بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور اسی وجہ سے تقسیم بھی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کچھ کیسز بھی سامنے رکھیں، بادامی باغ کا جو کیس ہوا وہ بعد میں معاملہ پتہ چلا، کچھ زمین کا تنازع تھا، رمشا مسیح والا کیس بھی بہت مختلف کیس جب وہ کھلا ہوا۔ یہ مذہب کو جو استعمال کیا جاتا ہے اپنے ذاتی ایجنڈاز کے لیے، کیا اس کے اوپر بھی سخت پکڑ ہونی چاہیے؟ علماء کرام اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی سمجھ دی جاتی ہے؟ میں آپ کو چھوٹی بات ہوں، اصل بات پتہ کیا ہے، بنیادی طور پہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو جب تک ہم کنڈیم نہیں کریں گے معاشرے میں، اور جو جوڈیشری یا جو لیگل فریم ورک ہے اس کو ہم انڈورس نہیں کریں گے۔ اب آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی پرنسپلی ایک بات رکھنے لگا ہوں، یہ ضروری بات نہیں تھی کہ جوڈیشری کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ایبسلیوٹلی درست ہو، اس کے اندر خطا کے امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی جج جو انسان بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ آرگومنٹس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، ایویڈنسز کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہمیں قرآن و سنت سے تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جوڈیشری فیصلہ صحیح کرے یا غلط کرے، دونوں صورتوں میں معاشرے کے اندر ایک ہارمنی کو برقرار رکھنے کے لیے، پیس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے فیصلے کو چاہے بادرینہ خواستہ قبول کریں یا کھلے دل سے وہ قبول کرنا چاہیے۔ جب تک معاشرے کے اندر یہ رجحانات پروان نہیں چڑھیں گے اس وقت تک ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز بھی بڑھیں گی، تشدد بھی بڑھے گا، ایکسٹریمزم بھی بڑھے گا۔ ہمارے معاشرے میں بات ہے اگر کوئی عدالتی فیصلہ میرے خلاف آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ جب وہی فیصلہ میرے کسی فریق کے خلاف آتا ہے تو میں کہتا ہوں میں نے عدالت میں فتح حاصل کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدالتی فیصلوں کو بھی اپنے حق کے اندر استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کو اپنے مینیپولیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ مجھے کو مینیپولیٹ نہیں کرنا چاہیے، پرنسپل آنا چاہیے۔ اگر عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہمیں اس کو بطور چشم قبول کرنا چاہیے، ایون کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایبسلیوٹلی درست نہ ہو، لیکن چونکہ لیگل فریم ورک ہی کے ذریعے معاشروں کی بقا ہے، لیگل فریم ورک میں چل کے ہی معاشرے آگے بڑھ سکتے ہیں، اسی کے ذریعے ڈسپلن برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو بھی ریاست کے اندر جو ہے نا ان کو ہمیں جو ہے نا پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بھی قانون کی بھی بات کی، اس طرح سے اگر میں کہوں احمد صاحب قانون اور دلیل کتنی اس کی اہمیت معاشرے میں رہے گی، بڑا کھل کے انہوں نے پوری چیز کو بیان کیا کہ ہم کس کو درست سمجھتے ہیں، کہاں مینیپولیشن کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، اور پھر نتیجہ بھی کیا چاہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اگر جو ہم اپنا پورا لا کا سسٹم، پوری جوڈیشری، قانون، کیا قانون اور دلیل کہیں پیچھے رہ گئی ہے؟ شاید ہمارے وکلا بھی اس طرح سے چیزوں کو نہیں ٹریٹ کرتے، آپ اپنے مفادات یا ایجنڈاز کو دیکھتے ہوئے معاملات کو حل کیا جاتا ہے اور اصل چیز جو ہے وہ کہیں گم ہو جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ قانون اور دلیل جو ہے وہ صرف وکیل کے ساتھ منسلک نہیں ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ عدالت ہے۔ عدالت نے فیصلے کرنے ہیں، عدالت نے پورے آئین اور قانون کے مطابق تمام سوسائٹی کو آرڈر میں رکھنا ہے، اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کیا قانونی ہے کیا غیر قانونی ہے۔ اب یہاں پہ تو طریقہ کار یہ ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ موجودہ جو سلسلہ کار ہوا اس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن بنا ہے، تو ایک سوچ نے اس کو جو کہا ہے جی ہمیں اس کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے،
اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو FIR درج ہوئی اس کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے، اور پھر کہاں جائیں ہم؟ تو آپ اس پورے نظام کا پس منظر نہیں، آپ یہ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کمیشن کی بات کریں یا FIR کی بات کریں؟ میں پورے نظام کا پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا لا اینڈ جوڈیشری کا سسٹم لوگوں کو کیا دے رہا ہے، وہ کیوں اس پر بے اعتمادی کا اظہار کریں؟ اب دیکھیں آپ کو چھوٹے وہ ولنریبل ہے نا، اس میں ولنریبلٹی موجود ہے. آپ کی بات کی طرف ہی میں آ رہا ہوں کہ عدالت کے اوپر اعتماد کرنا ضروری ہے. اگر ایک عدالت فیصلہ ٹھیک نہیں کرتی، آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ کو اگلا فورم آپ کے پاس موجود ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو آپ اڈاپٹ کریں. پھر وہاں سے آپ کو مطلب انصاف نہیں ملتا، آپ کو محسوس ہوتا ہے، قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پراپر نارمز میں اگلی عدالت میں جائیں، مگر اس طرح بالکل نہیں کیا جاتا. جس طرح ہماری سوسائٹی میں شروع ہو گیا ہے کہ گھر بیٹھے ہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں عدالت کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ٹی وی کے اوپر آ کے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عدالت کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور ہم فیصلے جس طرح کے لیکن سیاسی انفلوئنس ہوتا ہے ان کے اوپر، بالکل اس کی وجہ سے لوگوں میں قدم تحفظ کا احساس ہے، انسیکیورٹی فیلنگ ہے لوگوں میں. آپ کو پتہ ہے اس طرح کی باتیں ہیں. اختلاف کروں گا کہ سیاسی اثر اندازی جو ہے وہ عدالت کے اوپر کوئی نہیں ہوتی. وہاں پہ دونوں طرف کے وکیل موجود ہوتے ہیں، اور دونوں طرف کے وکیل جو ہیں وہ اپنا اپنا موقف سنانے کے بعد عدالت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جناب کسی سیاسی بنیاد کے اوپر کسی حق میں. لغاری صاحب کو شامل کر لیں یہاں پر گفتگو میں. لغاری صاحب میں ان کو شامل کروں کیونکہ میڈیا پر بھی تنقید کی جاتی ہے. لغاری صاحب ایک یہ بھی بات اٹھائی جاتی ہے ہر گفتگو میں یا ہر جگہ پر کہ ریٹنگ کے لیے میڈیا سب کچھ کرتا ہے، جو چیز نہیں دکھانے کی وہ دکھائی جاتی ہے، جس کو کم وقت دیا جانا چاہیے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، اور جس کو زیادہ دیا جانا چاہیے اسے کم دے دے. کیا ریٹنگ ہی اہمیت رکھتی ہے میڈیا کی نظر میں؟ دلیل کی، سچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ہم اس کو ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہ دکھائیں. کبھی کبھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ان کی ویلیو ہوتی ہے. یہ ابھی گلو بٹ کا واقعہ آج کا ہے. آپ کو میں یاد دلاتا ہوں جب شیر افغن کو، جو ڈاکٹر شیر افغن تھے، مشرف دور کے وزیر تھے، اور جب وہ لاہور پہنچے تھے اور کورٹ میں جو ان کے ساتھ وکلا نے کیا تھا، جو منظر ہم نے دیکھا تھا اور پورا دن دیکھا تھا، اس دن جو ہے مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگی تھی. حالانکہ میں کبھی بھی ان کا حامی نہیں رہا ہوں، کبھی بھی ان کے نقطہ نظر سے مجھے اتفاق نہیں رہا، لیکن جس بے دردی سے اور بے رحمی سے اور صفاقی کے ساتھ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور جس طرح سے، اور وہ حالانکہ وکلا بچانے والے بھی وکلا ہی تھے، لیکن اور اس کو مارنے والے بھی ان کو وکلا تھے، اور جس طرح سے مارا جا رہا تھا وہ مجھے آج بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر سے توازن کہاں ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے طور پر جس طرح کے ہمارے جو لیڈران تھے بار کے، اعتزاز احسن صاحب اور سارے لیڈران، اور ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تھے. جی میں نے عرض کیا کہ انہوں نے بچایا تھا، مجھے یاد ہے. بالکل میرا صرف ایک میں جو گزارش کر رہا ہوں، میں احترام کرتا ہوں. جی بالکل مجھے یاد ہے، میں دیکھ رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو، جب ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، جب ہم جس طرح سے علامہ ابتسام علیہ ظہیر نے کہا ہے کہ جب ہم ڈیو پروسیس آف لا، ڈیو کورس آف لا کی طرف سے ایک طرف صرف نظر کر کے جب ہم اپنے طور پر فیصلے کرنے لیں گے، جب ہم ایکسٹرا جوڈیشل، یہ تھوڑی ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے اور پولیس کرتی ہے، ہم نہیں کرتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل. جب ہم عدالتوں کے اوپر بھروسہ کیے بغیر اپنے طور پر فیصلہ کرنے لگتے ہیں، جب میں اپنے حد سے باہر نکل کر بات کروں گا، اور جب حتمی بات کرنے کی کوشش کروں گا، جب میں یہ کہوں گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حرف آخر ہے، تو پھر یہ ایکسٹرا جوڈیشل ہوا. جب کوئی اور کہے گا کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں میرا ہی موقف آخری موقف ہے، تو وہی ایکسٹرا جوڈیشل ہو جاتا ہے، چاہے آپ پولیس کی طرف سے ہو، چاہے سوسائٹی کی طرف سے ہو، چاہے کامنر کی طرف سے ہو، چاہے صحافی کی طرف سے ہو، چاہے وکیل کی طرف سے ہو، چاہے عالم دین کی طرف سے ہو. اور عالم دین جو ہیں وہ ہمارے لیے روشن مثال ہیں، وہ ہمارے لیے مثال ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں توازن کا راستہ اختیار کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی آخری بات ہے. ہمیں دوسرے نقطہ نظر کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. ایک اور پوائنٹ آف ویو جو ہے لغاری صاحب، اگر میں آپ کے سامنے سوال ایسے رکھوں، جب آپ بار بار ایکسٹرا جوڈیشل کا ذکر کر رہے ہیں، میڈیا ہاؤسز میں بعض اوقات ایجنڈاز پر چلتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے جب میڈیا ہاؤسز خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں صحیح اور غلط کا، اور پھر وہی معاشرے کو آگے پہنچا بھی دیا جاتا ہے، اس سے کیا نتائج نکل رہے ہیں اور ہم اس کی وجہ سے کس جگہ پر جا رہے ہیں؟
میں نسبتاً زیادہ خوش دلی کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں. میڈیا ہاؤس سے متعلق ہونے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا ہاؤسز میں ایسا ہوتا ہے, ذمہ دار صحافت بھی ہوتی ہے, ہمیں اس کو بھی اون کرنا چاہیے, اور علماء حق بھی موجود ہیں, ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے, اور بڑے بڑے جید وکلا بھی موجود ہیں, اور جو قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں, کوئی دوسرا راستہ, وہ لوگ بھی موجود ہیں. لیکن ہماری صفوں میں, میں اپنی بات کرتا ہوں, ہماری صفوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, میڈیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اس طرح سے بات کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے اور کوئی سچ موجود ہے ہی نہیں, سچ وہی ہے, حرف آخر بھی وہی ہے جو میں نے کہہ دیا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں اسی کو حرف آخر مانا جائے. تو یہ نقطہ نظر جو ہے سوسائٹی کو تصادم کی طرف لے جاتا ہے, چونکہ نقطہ نظر میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. جب کوئی آدمی اتھارٹی بن کر بات کرتا ہے تو باقی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس اختلاف میں مکمل کر رہے دیجیے. میں لغاری صاحب آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کروں گا. میں اس بات کو تھوڑا سا اس طرح لوں گا کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا جو اخبارات ہیں یا جو پریس ہے, یہ سوسائٹی کے نفسیاتی, فلسفیکل اور علم کی آپ کہہ لیں خوراک مہیا کرنے والے ریسٹورنٹس ہیں. تو جس طرح کی یہ خوراک مہیا کریں گے اس طرح کے ریئیکشنز, ایکشنز سوسائٹی میں سے پھر نکلیں گے. بالکل آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے, سوسائٹی کو گائیڈ کرنا ہے. میں آپ دونوں حضرات سے گزارش, جی میں دونوں حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, میڈیا باہر سے چیز نہیں لاتا ہے نا, اس دنیا کی مخلوق ہے نا, اسی سوسائٹی کی مخلوق ہے, اسی دنیا میں رہتے ہیں. ہم نے آپ سے مگر میں عرض کروں گا لغاری صاحب, بالکل جو ہے سوسائٹی, ہماری سوسائٹی سے باہر سے کچھ بھی نہیں وہ لاتے, مگر کچھ ایجنڈاز ضرور ہیں اور ریٹنگ ضرور ہوتے ہیں. میں تو مان رہا ہوں, یہ چیز یہاں پہ رکھنی ضروری ہے کہ میں تو مان رہا ہوں. آپ نے جو بات کہی تھی نا, اصل بات یہ ہے کہ تحقیقاتی رپورٹنگ ہو اور اس میں فیصلہ نہ دیا جائے, آبجیکٹیوٹی اس میں ملحوظیات رکھی جائے. لیکن آپ کو پتا ہے آبجیکٹیوٹی کے اندر بھی کئی مرتبہ اگر ایجنڈا آ جاتا ہے تو اس کے اندر آپ چیزوں کو کاٹ چھانٹ کے ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو. لیکن اصل بات سولی پرنسپل یہی ہے کہ آپ کی رپورٹنگ انویسٹیگیٹو ہو سکتی ہے لیکن ججمنٹل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, لغاری صاحب آپ مکمل کیجئے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی میڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ بھیجتے ہیں رپورٹرز کو فیلڈ کے اندر, اور دیکھتے ہیں آپ کے جیو میں جب چل رہا ہوتا ہے تو مختلف رپورٹرز ایک ہی سین کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنا اینگل دے رہے ہیں, اور اس کا سچ وہی ہے کہ جو اپنے اینگل پر, جو ایک رپورٹر ایک جگہ پر کھڑا ہے, دوسرا دوسری جگہ پر کھڑا ہے, تیسرا تیسری جگہ پر کھڑے, اور ہم تین سے بات کریں تو تینوں میں اختلاف موجود ہے, اس لیے کہ وہ دوسری چیز دیکھ رہا ہے, پہلا والا جو ہے وہ اور چیز دیکھ رہا ہے, اور دوسری جگہ پر جو کھڑا ہے وہ اور چیز دیکھ رہا ہے, وہ جس اینگل سے دیکھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی مینوپولیشن ہو رہی ہے, اگر کوئی اوپر جا کر اس تمام چیزوں کو مینوپولیٹ کر کے ایجنڈے کا حصہ بنا رہا ہے تو وہ تباہ کن ہے, اس لیے کہ سوسائٹی کا ختم ہو جائے گا تباہ. اگر ان تمام چیزوں کو, ریالٹیز کو, حقائق کو, حقیقتوں کو ہم اگر لے کر اگر اس کو مسلط کریں گے سوسائٹی کے اوپر تو وہ تباہ کن رویہ ہوگا, اور وہ اسی کو ہم بھگت رہے ہیں. صحیح لغاری صاحب, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, میں بھی یہاں پہ اس کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جب میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی دو شک نہیں یا رائے نہیں مختلف ہو سکتی کہ میڈیا اسی معاشرے کا آئینہ ہے. جو کچھ معاشرے میں ہوگا وہ میڈیا پر دکھائی دے گا, اور تمام طبقہ فکر اسی معاشرے سے نکلتے ہیں. تو سوالات بنیادی طور پر معاشرے پر اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر کیوں توازن نہیں رہا, آخر کیوں صرف انسانیت کی عزت کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے, کہاں ضرورت ہے ہمیں اس تربیت کی جو فکری ہونی چاہیے, علمی ہونی چاہیے, روحانی ہونی چاہیے. ذمہ دار کون ہے اس معاشرے کی تربیت کا, اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. معاشرے کی فکری, علمی اور روحانی تربیت کیسے ممکن ہے کہ معاشرہ آگے جا سکے, اخلاقی طور پر بہتر ہو سکے, ذمہ داری کس کی بنتی ہے, اس پر بات کریں گے اس سیگمنٹ میں. احمد صاحب یہ کہیے گا, جب میں نے پہلے بھی 2 بار سوال دہرایا, دیکھیں سوال نہ تو کسی ایک واقعے تک محدود ہے, نہ ہی کسی ایک کمیونٹی تک یا ایک طبقہ فکر تک محدود ہے. کالجز, یونیورسٹیز, تعلیمی ادارے سب موجود ہیں, مذہبی مدرسے بھی موجود ہیں. پھر کیا وجہ ہے لوگوں کی وہ تربیت نہیں ہو پا رہی, ویسے لوگ نہیں معاشرے میں آ رہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر ایک بہتر معاشرہ, ایک اچھا معاشرہ, برداشت, صبر والا معاشرہ بن کے سامنے آئے. ہم مسلسل انحطاط پذیری کا شکار ہیں. کیا یہ ادارے کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر ادارہ اپنی جگہ پہ کوشش کر رہا ہے اور مزید کوشش کی ضرورت ہے, مگر ایک مثبت نقطہ نظر اور مثبت انداز میں اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور بنیادوں میں پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کالجز, یونیورسٹیز میں
شاید جو نصاب ہے وہ مساوی نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. کیا نصاب کافی ہوتا ہے یا عملی طور پر رول ماڈل بھی چاہیے ہوتے ہیں؟ رول ماڈل بھی چاہیے ہوتے ہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا. دوسرا، ہمارے جو مذہبی حوالہ ہے، ہمارے جو نظریات خیالات ہیں، ہم اس میں بھی کافی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی ہماری، جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے، ہماری اینکیں مختلف ہیں، اور جو اینک ہم نے پہنی ہوئی ہے اس کا جو رنگ ہے، جو اس کا فوکس ہے، اسی فوکس سے ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ میرا نقطہ نظر ٹھیک ہے، دوسرے کا غلط ہے. سب غلط ہے. اس پہ یہ نفسیات کا وہ آگے زاویہ اس پہ بالکل. اور ان تمام زاویوں کو ترتیب دینا ہے ایک تو ہمارے تعلیمی اداروں نے، اور پھر جس طرح کہ مطلب یہ ہمارا جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے، سکھانا ہے، پھر اس کو آرڈر میں جو رکھنا ہے، جو قانون کے مطابق رکھنا ہے، وہ عدالتوں نے رکھنا ہے، اور وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے رکھنا ہے. ان کے اوپر بھی ہمارا اعتماد کم ہو گیا ہے، بلکہ کافی ہی کم ہو گیا ہے. ان کے اوپر بھی ہمیں اعتماد کرنا ہے، اور وہاں بھی کافی ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی. میں اس گفتگو کو ایک اور اینگل سے آگے بڑھانا چاہوں گی. ماہر نفسیات ڈاکٹر سعد بشیر ملک ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ معاشرے میں کیوں اچھائی یا کیوں اخلاقیات بہتر نہیں ہو رہی، کمی کہاں ہے، کیا کوئی رول ماڈل موجود نہیں ہے، کس طرح سے تربیت بہتر ہو سکتی ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈیمانسٹریشن آف ایکٹ. لوگ کاپی کرتے ہیں ایک دوسرے کو. ہمارے معاشرے میں یہ تو بہت زیادہ ہے کہ ہم سٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کا تو ہم اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو اچھا لباس پہنے دیکھتے ہیں تو اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی اگر افورڈ کر سکتا ہے تو اچھے تعلیمی ادارے میں جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم اچھی بات سیکھیں، اچھی بات بولیں، اچھا کردار اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاقیات بہتر ہوں. یہ کس طرح کی نفسیات ہے ہم لوگوں کی؟ فرینکلی بات یہ ہے جی کہ ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر اور نیشن کو دیکھیں تو مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اگر نفسیاتی ایوولوشن یا ارتقاء کی بات کریں تو ہم سب سے نچلے اور سب سے گھٹیا لیول پر ہیں. ہم سیویجز کے لیول پہ ہیں. جس طرح پہلے زمانے میں ٹرائبل اور جنگل سوسائٹیز ہوتی تھیں، ہماری ابھی بھی 70 سال میں وہ نشو نما نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھی. اور اس کی بنیادی وجہ ہماری جو 4 سورسز ہیں انفلوئنس ہونے کی: ہمارا گھر، ہمارے درسگاہیں، ہماری مسجدیں اور ہمارا میڈیا. مجھے آج ان 4 سورسز میں سے کہیں سے بھی کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. ہر جگہ آپ کو وائلنس نظر آتا ہے اور وہی ہمارے رول ماڈل ہیں. نہ ہمارا میڈیا ہمیں ایسے رول ماڈلز دکھاتا ہے جس سے ہمیں کوئی اچھے گولز اور اچھے لائف کے ویلیوز سیکھیں. ہمیں یا تو شوبز کے لوگ دکھائے جاتے ہیں یا اسپورٹس مین یا پولیٹیشینز جو کہ 24 گھنٹے درندوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ کوئی بھی ٹاک شو آپ لے لیں، ہم اپنے بچوں کو، ٹین ایجرز کو کیا رول ماڈل دکھا رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی نہ بات سنتے ہیں اور ان کو خون خار طریقے سے چیڑ پھاڑ کر رہے ہوتے ہیں. یہی چیزیں ہمارے بچے سیکھتے ہیں، یہی وہ مولویوں سے سیکھتے ہیں. اب مسجد میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی چیخ چاڑ ہو رہا ہے. گھر میں آئیں تو میاں بیوی کے آپس میں ایشوز چل رہے ہیں. سڑک پہ جائیں، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ہسپتالوں میں جائیں تو کتنا مرضی آپ واز کر لیں، کتنی مرضی تقریر کر لیں. جیسے یہ بھائی کہہ رہے تھے، میں دیکھ نہیں سک رہا کیونکہ یہاں فیسلٹی نہیں ہے ہمارے. جب تک ہم اچھے رول ماڈلز نہیں پیدا کریں گے، لوگ آبزرو نہیں کریں گے، اور ہم ان رول ماڈلز کو جب تک انکریج نہیں کریں گے اور ان کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. تقریروں سے، وائزوں سے یہ ایشوز نہیں جانتے. جی آپ نے کہا گھر، درسگاہیں، مسجدیں، میڈیا، کہیں بھی کوئی صورتحال ایسی نہیں، نہ کوئی رول ماڈل نظر آتا ہے. کہاں سے تربیت کا آغاز کیا جائے گا؟ اگر گھر میں نہیں ہو رہا، درسگاہ میں نہیں ہو رہا، مسجد میں، میڈیا میں کہیں نہیں ہو رہا، تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے ہم کہاں سے آغاز کر سکتے ہیں؟ کہاں سے اس تربیت کا آغاز ہونا چاہیے کہ بہتر انسان اور رول ماڈل مل سکیں؟ دیکھیے، جتنا میڈیا کو واچ کیا جاتا ہے آج کل، شاید وہ ہم اپنے والدین کو اور مولوی صاحب کو اور کسی ٹیچر کو بھی نہیں دیکھتے جتنا میڈیا سے آج کل ہم انفلوئنس ہو رہے ہیں. لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جب بھی میڈیا پہ کوشش کی کہ ہم اچھے ویلیوز، اچھے پرنسپلز اور اچھی گرومنگ کی بات کریں، ہمیں ایک ہی جواب ملتا رہا، جی ایسے پروگرام کو اسپانسر کوئی نہیں کرے گا کیونکہ اس کی ریٹنگ نہیں ہوگی. سو
इस तरह आप एक विशियस सर्कल में पड़ जाते हैं, क्योंकि रेटिंग नहीं होती इसलिए एजुकेशन नहीं होती, और एजुकेशन नहीं होती उससे प्रोग्राम नहीं आप नशर कर सकते। अब हम हर किस्म का प्रोग्राम दिखाते हैं, वल्गैरिटी से लेके ये टॉक शोज तक, जिसमें सवाए नहुसत के और लड़ाई झगड़े के आप कुछ नहीं सीखते। लेकिन कितने प्रोग्राम हैं जिसमें आप बच्चों को ये सिखाते हैं कि डायलॉग कैसे करते हैं, एंगर मैनेजमेंट क्या होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है, गुफ्तगू करने के कम्युनिकेशन के क्या तरीके होते हैं, वो कोई नहीं सिखाता। हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मॉरली बैंकरप्ट नेशन। डॉक्टर साहब, हमारे नफ्सियात डॉक्टर साद बशीर मलिक, बहुत शुक्रिया न्यूज रूम में हमें ज्वाइन के लिए। बहुत मुफीद गुफ्तगू की उन्होंने कि किस तरह की माशरे को सूरत हाल दरपेश और हमें इसमें से निकलने की जरूरत है ताकि बेहतर तौर पर तरबियत की जा सके। लगारी साहब, सवाल उन्होंने मीडिया की जानिब फिर उठाया कि किस विशेष सर्कल में हम घूम रहे हैं। जब हम रोल मॉडल की बात करते हैं तो आपकी राय क्या है कि हमें किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है इस रोल मॉडल को सामने लाने के लिए, तैयार करने के लिए, या फिर किसी तरह का कोई रोल मॉडल मौजूद है? ऐसा कोई फर्मा इजाद नहीं हुआ है और ऐसा कोई हमारे पास चीज़ नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करें कि हम जो है वो कुछ चीज़ें इसमें इतना हिस्सा ये फुलां डाल दें और इतना सरिया डाल दें और इतना जो है वो रेती डाल दें और इतना जो है वो बजरी डाल दें और ये कर दें और एक रोल मॉडल बन जाएगा। तो रोल मॉडल तो इसी में से आएगा, आपके अपनी सोसाइटी के इन्वायरमेंट से ही रोल मॉडल ने जन्म लेना है। आप अपनी सोसाइटी जन्म लेना है। अच्छा, एक इजाफा कीजिएगा लगारी साहब, ये रोल मॉडल कैसे बनेगा? क्या मीडिया किसी तरह की कोई जिम्मेदारी लेने को आपको तैयार दिखाई देता है कि मीडिया आगे बढ़ के कोई जिम्मेदारी ले कि हम कोई रोल मॉडल पेश कर सकें? क्योंकि मीडिया सबसे ज्यादा देखा जाता है, अभी हमारे नफ्सियात भी यही कह रहे थे कि मेरा ख्याल ये है कि मीडिया को ये जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए और मीडिया ये जिम्मेदारी अदा करेगा। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि मीडिया के अंदर जो है वो ठीक नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, और मीडिया जो है वो रेटिंग वार में भी है, मीडिया जो है वो परसेप्शनिस्ट भी है, और मीडिया जो है वो एजेंडे के साथ भी है, और मीडिया जो है वो गलत भी करता है, और मीडिया जो है गलत स्टैंड भी ले लेता है और उस स्टैंड पर खड़ा भी हो जाता है, और मीडिया जो है वो बाहमी जंग का शिकार भी हो जाता है, और बाहमी जंग में तमाम चीज़ें और हर चीज़ को जायज़ समझ लेता है कि हमने मुखालिफ को जो है, जो हमारा मुखालिफ है उसको तो हमने लेकर ही छोड़ना है और उसको अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ना है। तो इस तरह के एजेंडे लेकर जो है वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ती है। बल्कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया को अपना किरदार अदा करना होगा, और मेरा ये ख्याल है कि मीडिया ये किरदार अदा करेगा। मीडिया लीडर के तौर पर आप हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं थोड़ा ऐड करूँ, आपकी तो काफी एडिक्शन हो चुकी है। अलामा साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी, जैसे अभी गुफ्तगू हो रही है, आप जैसे मजहबी स्कॉलर्स जिन्हें सुना भी जाता है, हम जब इस्लाम की बहुत बात करते हैं, हमारा मजहब तो सबसे पहले इंसानियत की बात करता है कि मुसलमान होने से पहले भी आपको इंसानियत के पैमाने पर आने की जरूरत है। आपको दिखाई देता है हमारे यहाँ तो इंसानियत का एहतराम ही नहीं हमें अपने मुल्क में दिखाई देता। दो नुकात इसमें ऐड करना चाहूंगा। आप जैसे लोग क्या डिलीवर कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? दो नुकात ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारी तलीम बरा इक्तिसादियात है ना, उसने हमारी माइंड सेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। एक कामयाब इंसान जो है ना, उसको अच्छा इंसान के तौर पे हम नहीं देखते, बल्कि उसको हम एक इकोनॉमिक लेवल का जो एस्टेब्लिश होता है हम कहते हैं ये कामयाब इंसान ये है। पहले तो हमें अपनी परसेप्शन को यहाँ ठीक करना चाहिए कि अच्छा इंसान भी कामयाब इंसान हो सकता है, हाँ वो गरीब क्यों ना हो, हाँ वो माली एतबार इतना मजबूत क्यों ना हो। अच्छे इंसान की तारीफ ठीक नहीं है, अच्छे इंसान की तारीफ हमारी ठीक नहीं है। हम कामयाब इंसान को समझते हैं जो माली तौर पर या ताकत के लिहाज से कामयाब होता है। दूसरी बात है, हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम एक एंगर के अंदर भी और मोहब्बत के अंदर भी पार्टीबाजी का बहुत ज़्यादा शिकार है। हम प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं। यहाँ कुरान मजीद का एक प्रिंसिपल छोटा है, मैं बात रख के अपनी बात को क्लोज करूंगा। अल्लाह ने कुरान में कहा ला यजरी मन्नकुम शनाअनु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु, तुम्हें किसी की दुश्मनी इस बात में मादा ना करेगा तुम जस्टिस को छोड़ दो। इसी तरह अल्लाह ने ये बात भी कही है कि तुम्हें किसी की मोहब्बत इस बात पर मादा ना करे कि तुम उसकी वजह से ना इंसाफ के रास्तों को छोड़ दो। तो मैं ये बात समझ, माशरे के अंदर जो डिसइंटीग्रेशन है इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम एंगर के लेवल के ऊपर भी और मोहब्बत के लेवल पर पार्टीबाजी का शिकार हैं। तो हम अगर इस बात को कवर कर लें तो मैं समझता हूँ काफी सारे मामला कवर हो सकते हैं। यानी कि इस पूरी गुफ्तगू के आखिर में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सेक्रेटरी बार लाहौर बार मियां मोहम्मद अहमद छच्चर साहब, अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से हमारे साथ थे। पूरी गुफ्तगू का निचोड़ कि अच्छा इंसान क्या है ये सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है और इसको पूरे मुआशरे तक फैलाने की जरूरत है। हमारी अखलाकियात बेहतर होंगी, हम इंसानियत की इज्जत करना सीखेंगे, रवैयों में तवाज़ुन आएगा, सही और गलत में तफरीक करना सीखेंगे और उस पर आवाज उठाना सीखेंगे तो मुआशरा बेहतरी की जानिब जाएगा, अखलाकियात बेहतर होंगी, हम तरक्की करेंगे और ऐसे बहुत से गुल्लू बट हमें हमारे मुआशरे में दिखाई देना खत्म हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। न्यूज़ रूम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।